اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں ہمارے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ سورۃ اخلاص کا یہ عمل ہے، 3 دن کا یہ عمل ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی بہت چھوٹی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، اور جو شخص اللہ کی وحدانیت کو سچے دل سے مانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، تو وہ پکا سچا مومن ہے۔ تو سورۃ اخلاص کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ سورۃ اخلاص کا عمل بہت مجرب عمل ہے۔ سورۃ اخلاص کا آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ 3 دن کا عمل ہے، اور 3 دن کے اس عمل سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، بڑی سے بڑی مشکل، بڑا سا بڑا ایسا ناممکن کام جو ممکن میں بدل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 دن کا شرطی عمل ہے۔ اگر آپ کروڑوں کے مالک بننا چاہیں تو بھی آپ بن جائیں گے۔ آپ یقین جانیں کہ اگر آپ خاک میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی، اتنا یہ مجرب عمل ہے۔ کیونکہ قرآنی آیات پر مشتمل کوئی بھی عمل ہو تو وہ بہت مجرب ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اکرام نے اس صورت کے بارے میں بتایا کہ یہ صورت بہت مجرب ہے، اس کا عمل۔ اگر کوئی کسی بھی مقصد کے لیے صورت کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو حل فرما دیں گے، اس کے رستے میں ہر رکاوٹ حائل کو ختم کر دیں گے۔ تو 3 دن کا یہ عمل ہے۔ 3 دن کے اس عمل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ باوضو رہنے سے انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ باوضو رہتے ہیں تو ہر وقت فرشتے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست کرتے رہتے ہیں، آپ کے لیے دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت باوضو رہنا ہے، یعنی 3 دن کا یہ عمل ہے، اور 3 دن میں آپ نے ہر حال میں باوضو رہنا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جب آپ عمل کریں تو کوشش کریں کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ یا ادھر تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ادھر آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا عمل کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ عمل اس وقت کارآمد ثابت ہوتا ہے جب آپ کی توجہ حاضر ہوتی ہے، جب آپ اللہ کو مد نظر رکھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے تو بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کا دھیان اور توجہ کہیں اور ہے۔ اور پھر آپ 3 دن کے بعد آپ یہ کہیں کہ فلاں مقصد میرا پورا نہیں ہوا، یا شکوے شکایت کریں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ باوضو حالت میں توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر سورۃ اخلاص کا 1000 مرتبہ وظیفہ کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ پہاڑ جتنی بھی آپ کی اگر مشکل ہوگی تو وہ بھی حل ہو جائے گی، کیونکہ سورۃ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ اللہ کی وحدانیت کو پکاریں گے کہ یا اللہ تو ایک ہے، تو بے نیاز ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، نہ تو کسی سے پیدا ہوا اور نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا، اور ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، کہ یا اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تو ہمیں عطا کر۔ تو جس بھی مقصد کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، آپ کے رستوں میں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، ہر مشکل کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ کے گھر میں پیسے نہیں ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، غرض کے کسی بھی مشکل پریشانی یا حاجت کے لیے، یا آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو آپ یقین مانیے کہ یہ عمل بہت مجرب ہے۔ اس عمل سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ شرطیہ یہ عمل ہے۔ یہ عمل میں نے ایک بہن کو بتایا، ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اور انہوں نے یہ 3 دن کا عمل کیا، روزانہ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کا عمل کیا، اور اس کے بعد دعا کی، اور اسی ہی ہفتے کے دوران ان کی بیٹی کا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو گیا کہ آج اللہ کا شکر ہے وہ اپنے گھر میں بہت اچھے طریقے سے رہ رہی ہے، اس کا شوہر بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے۔ تو غرض کے جب آپ اللہ کی کلام کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ تو مانگتے ہم کس طرح ہے؟ کوئی شرکیہ ایسا عمل کر کے مانگیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی چیز میں بھی اللہ کے ساتھ شرک مت ٹھہرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔
غیر اللہ کے ساتھ آپ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ جب حقیقی مالک اور خالق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے تو دینے کا حقدار بھی وہی ہے اور مانگنے کے حقدار تو ہم ہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور اس کو عطا کرتا ہوں، اور میں ہر وقت اسی طاق میں ہوتا ہوں کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پر اس کا جواب دوں۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب آپ اللہ کو اس کی وحدانیت سمیت پکاریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے تو جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، بڑا سا بڑا آپ کا مقصد ہوگا، بڑی سے بڑی آپ کی جو مراد ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔